اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں نہیں رکھے۔ حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر گمان کرنے لگتے کہ اب روزے کا یہ سلسلہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ختم نہ کریں گے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک روزے رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل روزے رکھیں گے ہی نہیں، یعنی نفل روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معمول لگا بندہ دستور معمول نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہر شخص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رویے کی پیروی کر سکے۔ حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے رمضان کے رکھتے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کے خاص و انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہوگی جیسے فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، آمین۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث و اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکے ہیں علماء کرام کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ اکرام کے آثار میں تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں، اور علماء کرام اپنی طرف سے ایک راستہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کسی کی اتباع
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ اکرام کی اتباع، تابعین و بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کا کوئی خصوصی اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا، جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔